الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، خاص طور پہ کراچی کے اندر نوید گارڈن گلشن اقبال کے اندر جمع مستورات حضرات میرے مخاطب ہیں، اور انڈیا میں میسور انڈیا میں احباب جمع ہیں، اور عمران منیر صاحب کے گھر میں مستورات جمع ہیں، اور اس دفعہ بنگلور میں بھی ماشاءاللہ عائشہ خانم صاحبہ کے گھر پر جو ہے مستورات جمع ہیں. یہ حضرات میرے مخاطب ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو بھی رحم ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے وہ سب میرے مخاطب ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے چوتھے اتوار پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں یہاں سے رحم ٹی وی اسٹوڈیو نیو یارک سے آن لائن لائیو بیان کیا جاتا ہے. تو اسی طرح انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر آن لائن لائیو بیان کیا جاتا ہے. تو چوتھے اتوار میں ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں گفتگو ہو چکی ہے 26 جولائی کو، اور اسی طریقے سے جو ہے اب 2 اگست کو ماشاءاللہ کیونکہ کراچی والوں کے لیے اس کا نظم بنا تھا، تو کیونکہ ہال کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے تو کراچی والوں کے لیے آج جو ہے 2 اگست کو دوبارہ میں حاضر ہوں. تو اس وجہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو احباب اور مستورات ہر مہینے ماشاءاللہ کاوش کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ جمع ہوتے ہیں اور ہماری گفتگو سنتے ہیں،
ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے اس اجتماع کو قبول و منظور فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ خاص طور پہ جو بنگلور میں عائشہ خانم صاحبہ کے گھر میں آج افتتاحی پروگرام ہے اور کثیر تعداد میں ماشاءاللہ مستورات وہاں جمع ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ شہروں کے اندر اضافہ ہو اور مختلف جگہوں پہ احباب جمع ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات ان تک پہنچنے کا جب وہ مواقع میسر آئے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور جو حضرات وہاں پہ جو ہے موجود ہیں ان کے بھی کے لیے بھی راہ عمل بنے، اور جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا قرآن سنت کی روشنی میں وہ آپ حضرات تک پہنچانے کا نظم بنے اور ہماری دنیا آخرت میں نجات کا باعث ہو۔ تو ہم یہ تمام ان احباب اور منتظمین کے لیے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر ایک جگہ آ کے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی یہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ارادہ لیتے ہیں کہ بھی ہم اس پر عمل کریں گے، تو ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے وہ سب طرح کے جو بھی احوال اور حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں ان کی نصرت و مدد فرمائے۔ اور خاص طور پہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے ہماری دعاؤں کی محتاج ہے، اور ہم خود امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں، امت مسلمہ کا حصہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ ساری دوڑ دھوپ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر طرف مختلف نوعیتوں کے فساد جو ہے وہ ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، محلے کی سطح پر بھی، ریاستی سطح پر بھی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے یہ جو ہے وہ فسادات آج آپ دیکھتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جب نظارہ کرتے ہیں کہ کس انداز سے شہروں میں جنگلوں میں فساد پھیل گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو اصل میں یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا فساد ہمیں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جو ہے وہ عمل اور رد عمل کا مجموعہ بنایا ہے۔ یہ دنیا عمل اور رد عمل کا مجموعہ ہے، یہاں پر عمل کیا جاتا ہے، اس عمل کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ مجموعہ ہے عمل اور رد عمل کا، عمل اور رد عمل کا مجموعہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا کا نظام ہمیں چلتا نظر آتا ہے۔ سب صحیح، وہاں سے میوٹ کریں، آپ کو آواز آ رہی ہے۔ تو یہ عمل اور رد عمل کا مجموعہ ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ ساری صورتحال آپ دنیا کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور کوئی برا عمل کرتا ہے تو برا جو ہے رد عمل ظاہر ہوتا ہے، تو یہی یہ دنیا کی ایک ریت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی عمل اور رد عمل ہی پر تو انسانوں کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، یا تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے یا اس کے لیے عذاب لکھا جاتا ہے۔ تو عمل اور رد عمل کا یہ دنیا مجموعہ نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک عمل کرتے تو اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے کہ بھوک مٹ جاتی ہے۔ پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے کہ پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، ہم نیند لیتے ہیں تو نیند جب پوری ہوتی ہے تو ہماری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یعنی چستی اور نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کے کسی بھی شعبے اور عمل کو لے لیں، اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوگا، لیکن کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کا کوئی رد عمل نہ ہو۔ اور یہ اصول جس طرح تکوینی ہے ایسی یہ تشریح بھی ہے، یعنی تکوینی دنیا، کائنات کی اس دنیا کے اندر شب و روز جو کچھ ہم کرتے نظر آتے ہیں اس کے اندر بھی اصول چلتا ہے، اور اسی طریقے سے تشریح عبادات کے اندر بھی چلتا ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے تو اس کا رد عمل یقیناً ظاہر ہوتا ہے، روزہ ایک عمل ہے وہ کرتے ہیں تو اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوتا ہے،
زکوٰۃ ہے یہ ایک عمل ہے وہ کرتے اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوتا ہے، حج ہے یہ ایک عبادت ہے کرتے اس کا ایک رد عمل ظاہر ہوتا ہے، تو عبادات کا بھی یہ عمل اور رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تکوینیات کے اندر جو انسان کی معاشرات ہیں شب و روز کی، اس کے اندر بھی عمل اور رد عمل، تو گویا کہ یہ بالکل ایک عالمگیر اصول ہے، تکوینیات میں بھی چلتا ہے، یعنی مادی زندگی کے اندر بھی کار فرما ہے، اور معنوی زندگی کے اندر بھی کار فرما ہے، جسمانی زندگی میں بھی کار فرما ہے، روحانی زندگی میں بھی کار فرما ہے، ظاہری زندگی میں بھی کار فرما ہے، اور باطنی زندگی میں بھی کار فرما ہے۔ کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ اصول نہ چلتا ہو۔ ظاہر ہے کہ آج کی سائنس کی دنیا نے تو اس اصول کو مان بھی لیا کہ واقعی جو ہے ہر جو ہے وہ ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ سائنس کی دنیا نے بھی مشاہدہ کر لیا کہ ہر ایک جو ہے ایکشن کا ایک ری ایکشن ضرور ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بس اوقات ایک معروف جو اس کا ایکشن ہے اس کے بجائے کوئی اور ری ایکشن ظاہر ہو۔ مثلا چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری کاٹتی ہے، اس کا معروف رد عمل ہے۔ آپ چھری سے جب کسی پہ وار کریں گے تو اس کو کاٹے گی، تو چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن بس اوقات ایسا ہوگا کہ آپ نے چھری سے کاٹنے کی کوشش کی، چھری نے کاٹا نہیں ہے، تو حالانکہ نہ کاٹنا اس کا رد عمل نہیں ہے، لیکن رد عمل ظاہر ہوا نہ کاٹنے کا، یہ معجزاتی طور پہ ہوگا یا کراماتی طور پہ ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور گردن پہ چھری چلائی، لیکن چھری نے کاٹا نہیں، تو جو معروف رد عمل تھا وہ ظاہر نہیں ہوا، جو معروف ری ایکشن تھا کہ گلا کٹ جائے وہ کٹا نہیں۔ تو لیکن آپ کا یہ گلا نہ کٹنا یہ چھری چلانے ہی کے نتیجے میں ظاہر ہوا، گویا کہ آپ کو عمل ضرور کیا آپ نے، ہاں رد عمل البتہ ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوا، لیکن رد عمل ضرور ظاہر ہوا۔ کوئی عمل بغیر رد عمل کے نہیں ہے، رد عمل ضرور ظاہر ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ معجزاتی اور کراماتی طور پہ وہ اس کی شکل اور نوعیت چینج ہو گئی کہ اس چھری نے کاٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ نے جلایا نہیں۔ اب اس کا جو معروف رد عمل تھا یعنی جلانا، اس نے جلایا نہیں، نہ جلانے کا رد عمل ظاہر ہوا، حالانکہ نہ جلانا اس کا معروف رد عمل نہیں ہے، لیکن یہ معجزاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو کنٹرول کر لیا، کیونکہ اس آگ کا خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے۔ جب اللہ نے نہ چاہا تو اس کا جلانا ظاہر نہیں ہوا، تو گویا کہ لیکن اس کو آگ میں ڈالنے کے نتیجے میں اب یہ اس کا نہ جلانے کا رد عمل ظاہر ہوا، لیکن یہ اس عمل کا رد عمل۔ وہ الگ بات ہے کہ باقی چیزوں کو اس نے جلا دیا، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو وہ باقی جو چیزیں تھیں وہ جلا دیا انہوں نے، لیکن وہ جو ہے اس کو آپ کے بدن کو نہ جلایا، اور آپ کو جو ہے جنتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے لباس فاخرہ عطا فرما دیا، لیکن جو جبہ جو وہ نمرود نے آپ کے اوپر لپیٹ کے دی، رسیوں باندھ کے ڈالا تھا، رسیاں بھی جل گئیں اور وہ جبہ بھی جل گیا۔ جبہ اس حکمت کے تحت لپیٹا تھا کہ ان کے وزراء نے کہا تھا کہ یہ جبہ لپیٹ دیجئے، اس لیے کہ اگر جو ابراہیم بچ گئے تو ہم کہیں گے جبے کی وجہ سے بچے، یہ جو جبہ لپیٹا ہوئے نمرود کا اس کی وجہ سے بچ گئے، آگ نے جلایا نہیں، لیکن اگر جل گئے تو ظاہر ہے وہی ہمارا منشا ہے۔ اب وہ جب پھینکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ جو پہنا وہ جبہ وہ جل گیا، لیکن آپ کا بدن نہیں جلا۔ تو ان کی جو سازش تھی، جو شرارت تھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی، وہ فیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسیاں بھی جلا دیں اور آپ کو وہ اس کا نمرود کا پہنایا ہوا جبہ وہ بھی جلا دیا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے بچ گیا، لیکن بدن کو جو ہے وہ کوئی خراش نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھو معروف رد عمل ظاہر نہ ہو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکمت اور مسرت و کرامت کے تحت ایسا ہو سکتا ہے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، غرق کر دینا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دریائے نیل نے ڈبویا نہیں ہے، حالانکہ اس پانی کے اندر ڈوب جانے کا رد عمل یہ کہ بندہ ڈوب جائے، لیکن غرق نہیں ہوا۔ لیکن وہی فرعونی جب اس کے اندر داخل ہوئے تو پانی نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو معروف رد عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات اپنی قدرت و مشیت سے روک لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا اس کا اپوزٹ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن رد عمل ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کا رد عمل ضرور ہے،
وہ کسی بھی شکل اور نوعیت کا ہو. اب کوئی شخص کیا کہ اس کا کوئی رد عمل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا یہ تکوینی ہے، اسی طرح تشریعی بھی ہے. چنانچہ ہم دنیا کے اندر بہت سے نیک کام بھی کرتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور معصیات بھی مبتلا ہیں، تو عبادت اور معصیت کا بھی رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے جی عبادت کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا، اجی ہم تو گناہ کرتے اس کا کوئی رد عمل نہیں، اس کا مطلب وہ مشاہدے اور تجربے کا انکار کر رہا ہے. مشاہدہ یہ ہے، اور یہ جیسا کہ آج کی تو سائنسی دنیا کا اصول ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیکی کی ہو اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو، یا آپ نے کوئی گناہ کیا اور اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو؟ یقیناً ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا ہمارے اس عمل اور رد عمل ہی سے بھری ہوئی ہے. ایون حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی ایک بدبو ہے، وہ بدبو فضا میں پھیل جاتی ہے. غیبت کرتا ہے، اس کے منہ میں تھوکو تو ایسے لگتا ہے کہ خون کے اور یہ گوشت کے لوٹ سے گر رہے ہیں. نبی کے زمانے میں یہ سارا مشاہدہ اللہ نے کروایا کہ وہ گوشت کے لوٹ رہے. کیوں کہ قرآن نے کہہ دیا تھا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو نبی کی برکت سے تو اللہ نے اس غیب کو ظاہر کر دیا کہ واقعی گوشت کے لوتھڑے تھوک کے اندر نکل آئے. اور آج ہم جب غیبت کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے منہ میں اور تھوک میں گوشت و خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ اس کو جو ہے وہ پردہ خفا کے اندر رکھا ہے، ورنہ ہم دہشت سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں. ہمیں موقع دے دیا توبہ کرنے کا اور ہمیں جو ہے زیادہ دہشت اور وحشت میں نہیں ڈالا. لیکن نبی کے زمانے میں اللہ نے ایسے چیزوں کو ظاہر کر کے بتلا دیا کہ لوگوں کو، آنے والی انسانیت کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. قرآن نے جب کہہ دیا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے تو بس گوشت کھانا ہے وہ، اور نص قطعی ہے، نتیجہ ہے کہ جب وہ غیبت کرے گا تو اس کے منہ میں واقعی گوشت کے لوتھڑے اور جو خون کے قطرے موجود ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ خفا میں رکھتا ہے. جھوٹ بولتا تو اس کی بدبو فضا کے اندر پھیلتی ہے. اسی وجہ سے اس کائنات کے اندر جو فسادات ہیں، ان فسادات کی بنیاد اصل میں خود ہمارے اعمال و کرتوت ہیں. تبھی قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور سمندروں کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اس عمل کا رد عمل ہے. ہم اگر نیک عمل کریں گے تو نیکی ظاہر ہوگی، برا عمل کریں گے تو اس کی برائی کا اثر ظاہر ہوگا، اور اس برائی کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر فساد، اور نتیجے پھر اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، گرمی پڑنے لگتی ہے، زلزلے آنے لگتے ہیں، آندھی طوفان چلنے لگتے ہیں، ہلاکتیں ہونے لگتی ہیں، اور کم عمری میں موتیں ہونے لگتی ہیں، دوائیں بے اثر ہو جاتی ہیں. یہ اصل میں ہمارے اعمال کا رد عمل ہے. تو یہ عمل کا رد عمل ہے کہ جو آج دنیا کے اندر اس طرح کا فساد نظر آتا ہے. لیکن اگر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق بہترین ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فساد جو ہے وہ خیر کے اندر بدل جائے گا، یہ فساد خیر کے اندر بدل جائے گا، اور یہ دنیا جو ہے باعث برکت اور باعث خیر بنتی چلی جائے گی. جیسے خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانوں میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خیر کا زمانہ، سب سے زیادہ اخیر زمانہ، پوری کائنات انسانی کا اخیر زمانہ، سب سے زیادہ خیر کا زمانہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، ان کی برکت اور تعلیم سے اس وقت کے جو لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے منشا مطابق صحیح عمل پر ہیں. جب صحیح عمل پر چلتے چلے جاتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی صحیح ظاہر ہوتا ہے، صحیح رد عمل ظاہر ہوتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے اس وقت کے ماحول میں جو امن و آشتی، جو ہے وہ عدل و اعتدال، اور جو ہے وہ ترقی اور جو عروج جو نظر آتا ہے، وہ اصل میں اس رد عمل کا نتیجہ ہے. آج بھی اگر انسان اسی رد عمل پہ آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ آنے والے پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اس وقت بھی انسانیت کے اعمال اپنے صحیح راستے اور خطوط پر آ جائیں گے، تو اس اعمال کا رد عمل صحیح ظاہر ہوگا، اور ان کے زمانے کے 40 سال جو ہے وہ امن و آشتی اور عدل و انصاف کے ہوں گے. تو دیکھو جہاں عمل درست ہوا، رد عمل کی خیر دنیا کو نظر آنے لگی. چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے وقت میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا.
امن و آشتی قائم ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر اس پہ فصلوں میں برکت، بارشوں کی رحمت، پہ زمینی خزانے اگل دے گی۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ اصل میں اس رد عمل جو کہ صحیح خطوط پہ عمل جب انسان کرنے لگے گی، اس رد عمل کی برکات اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دکھائیں گے۔ اس لیے آج انسان انفرادی سطح پر بھی سوچے کہ جو میں عمل کروں وہ درست عمل کروں، کہ اس کا جو رد عمل ظاہر ہوگا پھر درست ظاہر ہوگا، میرے خیر بنے گا۔ اور اگر میں نے برا عمل کیا تو برا رد عمل ظاہر ہوگا۔ اور ظاہر کہ انفرادی سطح پر انسان جب کوئی عمل رد عمل کرتا ہے تو اس کے انفرادی سطح پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی جسم و جان کے اوپر جو ہے وہ ایک عمل کرتا ہے تو اس کی جسم و جان ہی کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے رد عمل ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر ایک کوئی اجتماعی عمل کے اندر جو کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا رد عمل بھی اجتماعی ہوگا۔ جو ریاستی سطح پر ہوگا تو ریاستی ہوگا، اور اگر بین الاقوامی سطح پر ہوگا تو بین الاقوامی اس کا رد عمل ہوگا۔ تو گویا کہ معلوم ہے کہ عمل اور رد عمل کی نوعیت انسان کی انفرادی اور اجتماعیت کے نتیجے میں پھیلتی اور سکڑتی بھی ہے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، بہترین نظیر ہے اس کے لیے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے اور گوشت نہیں کھاتے تھے۔ یہ صورتحال ان کی، نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری رات جو ہے وہ اب عبادت میں ہیں تو حقوق زوجیت کی ادائیگی نہیں ہے، سارے دن روزے میں ہیں تو بھی موقع نہیں ہے حقوق زوجیت کی ادائیگی کا، اور پھر گوشت نہیں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ طبیعت جسم کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان کے والد عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو بیٹا عبداللہ، اس کی یہ نوعیت ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارے دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا، تو آپ ذرا اس کو سمجھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو ویریفیکیشن کی، ویریفائی کیا کہ تم ایسا کرتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ اور سارے دن روزے رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ اور گوشت نہیں کھاتے ہو؟ جی بالکل، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر گوشت نہ کھانے کے حوالے سے یہ تصور تھا کہ گوشت نہ کھانے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور تصولی انسان کی سفلی اور تصولی جو قوتیں ہیں وہ مرتی ہیں، اس وجہ سے گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس تصور کے ساتھ ظاہر گوشت نہ کھانا یہ ناجائز اور یہ شرک ہے، کہ یہ کہنا کہ بھی اس کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں لہذا روحانیت کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اس تصور سے گوشت سے بچنا یہ ناجائز ہے، ظاہر شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے جو تنبیہ فرمائی۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے اس وجہ سے گوشت نہیں کھاتا کہ طبی طور پہ جو ہے ڈاکٹرز نے اس کو منع کیا، طبی نقصان کا اندیشہ ہے یا اور کوئی طبی اس کے ساتھ مسائل ہیں، ہضم کا نظام ہضم کا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے گوشت نہیں کھاتا، تو کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن اس تصور کے زمانہ جاہلیت کے تصور کے تحت گوشت کو چھوڑنا کہ اس کے روحانیت میں اضافہ ہوگا اور صفری قوتیں جو وہ مٹے اور بنے گی، یہ تصور جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا، جب انہوں نے حامی بھری تو آپ نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جسم و جان کا تجھ پہ حق ہے۔ اِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کو تجھ پہ حق ہے۔ اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کو تجھ پر حق ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تیری آنکھوں کو تجھ پہ حق ہے اور تو سوئے گا نہیں تو تیری آنکھیں اندر گڑ جائیں گی، اور تو گوشت نہیں کھائے گا تو لاغر کمزور ہو جائے گا۔ پھر اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے۔ وہ حقوق زوجیت جو وہ سب کے سب باطل ہو رہے ہیں۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا، اور فرمایا کہ رات کے 3 حصے کر جیسے میں کرتا ہوں، ایک حصے میں بدن کو آرام دے، دوسرے حصے میں حقوق زوجیت پورے کر، تیسرے حصے میں اللہ کے سامنے عبادت کر، اور روزے بھی میری طرح رکھ، کبھی رکھا کبھی افطار کیا۔ یہ کیا مسلسل روزے رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی۔ اب دیکھو انہوں نے ایک ایکشن، ایک عمل اپنے وجود پر ظاہر کیا تو اس کا رد عمل ظاہر ہوا، اور رد عمل یہی کہ حقوق تلف ہونے لگے، اپنے خود جسم و جان کے حقوق تلف ہونے لگے، اپنی بیوی کے حقوق تلف ہونے لگے، تو ایک ماحول اور معاشرے کے حقوق تلف ہونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔
تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن خود ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کے کوئی معصیت و گناہ کرتے ہیں اس کا گناہ کا ریئیکشن ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے. جلوت کے اندر سب مجمع میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو اسی نوعیت سے ہم پر اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم وہ کوئی گناہ کریں اور اس کا رد عمل ظاہر نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی سطح پر ہے تو انفرادی سطح پر ظاہر ہوگا, اگر اجتماعی سطح پر تو اجتماعی سطح پر یہ ظاہر ہوگا, لیکن رد عمل ضرور ظاہر ہوگا. اب رہا یہ سوال کہ اب یہ اس سے کیسے بچیں کہ راہ عمل اس کی درست ہو, وہ جو ہے وہ ناجائز و حرام والے راستے پر نہ ہو, یعنی ایسا عمل نہ کرے کہ جس عمل کے نتیجے میں اس کا رد عمل گناہ بن جائے, یعنی معصیت گناہ سے کیسے بچے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حل بتلا دیا, اور بہت چھوٹا سا حل, 2 لفظی حل بتا دیا, اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, بس اپنی فکر کرو, دوسروں کی فکر میں نہ لگو, پہلے اپنی فکر کرو. اپنی انفرادی زندگی ہے, اجتماعی زندگی ہے, خاندانی زندگی ہے, معاشرتی زندگی, اس پہ نظر کرو اس کے اندر کہاں جھول ہے, کہاں کمی ہے, کہاں ضعف اور کمزوری ہے, اس کو میں نے درست کرنا, اس پہ لگو, اپنی فکر کرو. اور یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالی خود احتسابی, جس کو خود احتسابی کہتے ہیں, خود احتسابی کا کلیہ بتا دیا. خود احتسابی جو ہے یہ سب سے بڑا اصول ہے اپنی اصلاح اور ارشاد کا. جب انسان خود اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگے بجائے اس کے کہ دوسروں کی فکر میں ہو, اور آج آپ جانتے ہیں ہم دوسروں کی فکر میں زیادہ ہوتے, اپنی فکر میں نہیں ہوتے. دوسروں کی فکر میں ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا, اس نے یہ کر دیا, اس میں یہ عیب ہے, اس میں یہ نقص ہے, اجی اس نے یہ گناہ کیا, اجی اس نے یہ معصیت کی. دوسروں کی فکر میں تو لگیں گے, اپنی فکر سے غافل ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلتا رہتا ہے, کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ خود میرے اور آپ کے وجود کے اجتماع کا نام ہے. میں تو مل کے معاشرہ بنتے ہیں. اب یہ کہیں کہ جی معاشرہ کوئی ایسا کوئی کیم خواب ہے, کوئی ایک الگ کوئی عنقا کا پرندہ وہ لا کے رکھ دیا جی یہ معاشرہ ہے, نہیں, معاشرہ میں اور آپ معاشرہ ہے. میں نیکی کروں گا انفرادی سطح پہ, آپ نیکی کریں گے انفرادی سطح پہ, یہ نیکی کریں گے انفرادی سطح پہ. ہر بندہ انفرادی سطح پہ نیکی کرے گا تو سارا معاشرہ نیک ہو جائے گا. ہر آدمی اپنی انفرادی سطح پہ گناہ کرے گا تو نتیجہ کہ سارا معاشرہ گناہ گار ہو جائے گا. تو معلوم ہے کہ معاشرہ میرے اور آپ کے وجود کا نام ہے. اب ہم نے خود احتسابی جب کا تصور کیا, مراقبہ کیا کہ اب مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, جیسے مجھے اس سے مطلب نہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے درست نہ درست کا آخر میں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. مجھے تو میرے وجود کا سوال ہوگا کہ میں کتنا درست ہوں. میرے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ 5-6 فٹ کے وجود کے اوپر اللہ اللہ کے رسول کے جو حکم کو جو صادر کیوں نہیں کیا. مجھے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے. اسے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی دوسرے کے عیب کو بیان کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں وہ جو جا رہا ہے اس میں یہ عیب ہے, تو ایک انگلی تو اس کی طرف ہوتی ہے, 4 انگلی اپنی طرف ہوتی ہیں. گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے, تمہارے اندر 4 عیب ہے. ٹھیک ہے, ہماری نگاہ جو ہے وہ چونکہ بے خبر ہے, وہ اس ایک انگلی کو تو دیکھتی ہے کہ اس کا عیب, لیکن اپنی 4 انگلیاں جو اس کی طرف اشارہ کرے زبان حال سے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے, اپنے کو پاک اور پاکیزہ سمجھتے ہیں. اور آج اصلاح معاشرے کی کتنی تنظیمیں چل رہی, اصلاح معاشرے کے کتنے نعرے ہیں, ان کی بنیاد یہی ہے. ان کی وجہ کیوں خیر پھیل نہیں رہی, کیونکہ ہر اصلاح معاشرہ کے علم اٹھانے والے یہ سوچتے ہیں کہ اصلاح کا کام دوسرے کے وجود سے شروع ہو, میرے سے نہ ہو. حالانکہ قرآن نے کہا تھا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. تو اصلاح معاشرہ کا علم اٹھانے والے سب سے پہلے تو اپنے اوپر جو ہے اصلاح کا جب وہ ڈنڈا چلاتے اور اپنی اصلاح پہلے کرتے. لیکن وہ اصلاح معاشرے کے نعرے کا مطلب ہے کہ اوروں سے اصلاح کا ابتدا کی جائے, وہاں سے شروع کی جائے اصلاح, لوگ اچھے ہو جائیں, میری خیر ہے, اپنی طرف نگاہ ہی نہیں. اس میں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ یار یہ معاشرہ تباہ ہو گیا, لوگ ہلاک ہو گئے, فرمایا فَهُوَ أَهْلِكُهُمْ, وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کہ دوسروں کو ہلاک کے نعرے لگاتا رہتا ہے, دوسروں کی معاشرتی برائیوں پہ روتا رہتا ہے, جی معاشرہ بگڑ گیا, جی تباہی ہو گیا, جی لوگ بگڑے, جی لوگ خراب ہو گئے, اپنی فکر نہیں کرتا. فرمایا یہ اصل میں سب سے بڑا خراب ہونے والا خود ہی ہے.
اور جو شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے اس کو تو دوسروں کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، وہ اپنی خبر میں ہے۔ جب انسان کو اپنی عیوب و نقائص کی خبر ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو پھر اپنی پڑ جاتی ہے، جی مجھے تو یہ مسئلہ ہے۔ اب کسی کے پیٹ میں درد ہو اور سامنے کوئی گزر رہا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی سے مطلب نہیں، اس کو اپنے پیٹ کو پکڑ بیٹھا ہے، کہ جی آپ کو تو پیٹ ہی درد ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے وقت میں ٹھیک ہو جائے گا، اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے کہ اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی، اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے، کیونکہ پیٹ کے درد والا جو جس طریقے سے جو لوٹ پوٹ ہو رہا درد سے، وہ سوچتا ہے ٹانگ ٹوٹی کا شاید اتنا درد نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی اپنے مرض کو زیادہ سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اپنے گناہ پہ نظر ہوگی تو لوگوں کے بڑے بڑے گناہ چھوٹے ہو جائیں گے، پھر وہ یہ سوچے گا کہ چھوڑو یار، لوگ کیا کرتے پھرے، مجھے تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں چھوٹ رہی مجھ سے، تو اجی مجھ سے تو یہ چکر بازی مکاری کی عادت نہیں چھوٹ رہی، اجی میرے دل میں تو لوگوں کا کینہ بغض ہے، مجھ سے تو کینہ بغض ہی نہیں چھوٹ رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ بے ہنگم زندگیاں گزار رہے ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کا جو چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا تو آپ اس کے اوپر فکر مند رہیں گے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ہم تو پھر بھی ٹھیک ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، نہیں، یہ بات نہیں، خود احتسابی، تبھی کہ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر ہدایت پہ ہو اور سیدھے راستے پہ ہو تو جو گمراہ ہے پھر وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں کہ یار وہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، نہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ہدایت پہ ہیں تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، سارا معاشرہ گمراہ ہو جائے ہوتا پھرے لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ راہ عمل آپ کا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہاں جب پہنچیں گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تمہیں خبر دے گا، بتائے گا تم میں کون کیا عمل کرتا رہا، تو اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا تمہارا عمل اچھا تھا، تمہارا برا تھا، تمہارا اچھا تھا، تمہارا برا، تمہارا غلط، تمہارا صحیح، یہ فیصلہ اللہ کر دے گا، کوئی سب نے لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ لہٰذا آپ دوسروں کے عیب جو ہی میں نے ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنی عیبوں کو درست کرنے میں ٹائم لگائیں، اس لیے فرمایا خود احتسابی، اور خود احتسابی ہی اصلاح کا سب سے بڑا جو ہے وہ گر ہے کہ انسان جب خود احتسابی میں آ جاتا ہے، اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتا تو اب اس کے لیے سب کچھ درست۔ جیسے جسمانی طور پہ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی بیماریوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں، اجی ہمیں دیکھیے ہمیں کیا مرض ہے، تو آپ اپنے جسم و جان کے امراض کا علاج کرنے لگ گئے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ آپ صحت مند ہیں، قوی ہیں، آپ کے امراض ختم ہو رہے ہیں، آپ صحت مند قوی ہیں، ورزش کر رہے ہیں اور جناب مشقیں کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے روحانی زندگی میں بھی انسان خود احتسابی جب کرتا ہے تو پھر کیا ہے، جھوٹ بھی اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، غیبت بھی نکل جاتی ہے، کینہ بھی نکل جاتا ہے، عداوت نکل جاتی ہے، کبر نکل جاتا ہے، جتنے بھی اخلاقی امراض ہیں آہستہ آہستہ اس کے وجود سے نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے جسمانی علاج معالجے کے لیے جسمانی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے اپنا تجزیہ علاج کرتے ہیں، ایسے روحانی ڈاکٹر اور طبیب آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے مشائخ سلسلہ ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے جو ہے وہ بزرگان دین ہیں، یہ جو ہے وہ آپ کی جو روحانیت کے جو ہے وہ روحانی ڈاکٹر طبیب ہیں، ان کے پاس جا کے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ مجھ میں یہ امراض ہے، مجھے بھی کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، عبادتوں سے وحشت ہے، اللہ سے کے نام سے وحشت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں ہے، کیا کروں؟ اب وہ آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے، دوا بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے، ایسے یہ دوا بھی دیتے ہیں پھر پرہیز بھی بتاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہیں منکر کا یہ نظام لے کے جب چلتے ہیں تو پھر آپ کو منزل مل جاتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حالانکہ ایمان بھی لے آیا اور تقوی والا بھی بن گیا، اب اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، فرمایا نہیں، اس کے بعد کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچے یہی اللہ والے ہیں،
یہ مشائخ سلسلہ ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں، کوئی صدیقین کے مقام پر ہے، کوئی شہداء کے مقام پہ ہے، کوئی صالحین کے مقام پہ ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور نبیوں کا زمانہ پایا ہو تو نبی ہیں تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی تو آنے والے نہیں ہیں، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، کیونکہ 4 طرح کے طبقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور انعام والوں کے ساتھ ہی وابستہ ہونے کا حکم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور راستہ ان لوگوں کا ہے اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ منعم علیہم 4 طرح کے لوگ، نبیین، نبیوں کا زمانہ پائے تو نبیوں سے وابستہ ہو جاؤ، صدیقین کا زمانہ پائے صدیقین کے ساتھ، شہداء صالحین، تو یہ تو فرا کونوا مع الصادقین، یہ وہ سچے لوگ ہیں، ان سچے لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ کیوں؟ یہ سچے خدا کی تمہیں سچی خبر دیتے ہیں، سچا راستہ بتاتے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشائخ سے آپ کے روحانی طبیب، اب یہ آپ کو جب لے کے چلتے ہیں تو آپ کی جسمانیت بھی کامل، آپ کی روحانیت بھی کامل۔ اب یہ جو 2 پٹڑیوں کے اوپر آپ کی زندگی گاڑی چلتی ہے تو آپ کی منزل جنت و مغفرت ہوتی ہے۔ اس لیے خود احتسابی سب سے بڑا گر ہے، انسان صبح شام خود احتسابی میں لگے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح ہی جب گھر سے نکلے تو 3-4 چیزیں کرے۔ سب سے پہلے معاہدہ کرے۔ معاہدہ کا مطلب اپنے جس نفس کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ دیکھ بھائی آج جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو آج جھوٹ نہیں بولنا، نفع اور نقصان جھوٹ نہیں بولنا، یا آج غیبت نہیں کرنی، آج فلاں گناہ نہیں کرنا، یہ معاہدہ کیا اپنے ساتھ۔ اب معاہدہ کر کے چلے گئے، جب گئے اور جو زندگی کے شب و روز میں میل ملاقات میں اب وہ وقت آیا کہ جھوٹ سچ کا، اب اس وقت کا مراقبہ کریں، سوچیں کہ یار یہ جھوٹ ہے یا جھوٹ نہیں ہے، یا یہ غیبت ہے یہ غیبت نہیں ہے، یا یہ ظلم ہے، مراقبہ کریں، مراقبہ کریں۔ اب مراقبہ کر لیا، پتہ چل نہیں بھی یہ تو جھوٹ، یہ تو غیبت ہے۔ جو مراقبہ، اب مراقبے کے نتیجے میں کیا ہوا، اب اس سے رکیں، نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا مجھے، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کر لیا تو جب واپس آئیں اب مراقبہ کریں۔ مراقبہ کا مطلب نفس کو سزا دیں کہ آج آپ نے 3 جھوٹ بولے ہیں، فی جھوٹ کے حساب سے اتنے پیسے راہ اللہ میں صدقہ کریں گے۔ کیونکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کے نفس پہ مالی جرمانے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ اب اگر یہ کہ جی 10 نفلیں پڑھیں گے، وہ کہ جو ہے نفلیں پڑھ لیتے ہو کوئی بات نہیں یار، جھوٹ بول لیے نفلیں پڑھ لوں گا 10 یا 6 یا 8 نفلیں پڑھ لوں، لیکن پیسہ جیسے جیب سے نکلتا ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے تو انسان پہ بھاری ہوتا ہے۔ لہذا جب تم نے طے کر لیا کہ ایک جھوٹ کے اوپر مجھے $10 دوں گا، 2 جھوٹ پہ $20، 3 جھوٹ پہ $30، اب $30 جب نکل گئے تو جس نے پر آور $5 کمائے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ $5 ایک گھنٹے میں کیسے کمائے جاتے ہیں۔ یا پاکستان انڈیا میں ہے تو وہاں پہ 100 روپیہ جو ہے وہ جب ایک جھوٹ پہ دے دیا، 2 جھوٹ پہ 200، 3 جھوٹ پہ 300 نکل گئے، اب 300 جس سے کمائے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کو پتہ کہ کیسے کمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مالی جرمانہ لگائے تو مراقبہ، تو یہ مراقبہ ہوگا۔ تو گویا اس طریقے سے انسان جب کرے گا تو یہ انسان سب سے پہلے معاہدہ کرے گا، پھر مراقبہ کرے گا، پھر محاسبہ کرے گا، پھر مراقبہ کرے گا۔ محاسبہ کا مطلب ہے کہ سب رات میں آ کے پورا محاسبہ کرے، خود احتسابی جس کو کہتے ہیں، محاسبہ کرے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی برائیاں کی، پورا محاسبہ کرنے کے بعد اب کیلکولیشن کر کے اب اس پہ کوئی جرمانے لگا رہا ہے۔ اور اگر سب نیکیاں کی ہیں تو پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے، اللہ سے خوش ہو کر 2 شکرانہ ادا کرے، خوشی میں جو $5-10 خوشی کے اندر بتاؤ شکرانے کے راہ اللہ میں دے دے۔ تو یہ محاسبے کے بعد تو معلوم یہ ہوا یہ خود احتسابی کا جو تصور ہے یہ کمال کا تصور ہے۔ جب تک یہ انسان کو حاصل نہ ہو، کسی پیر و مرشد کی تعلیمات کے نتیجے میں بھی انسان پر اصلاح نہیں کروا سکتا۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ پیر و مرشد بھی اس کی تعلیمات دے گا، اس کی اصلاح کرے گا، تو یہ خود احتسابی کے عمل میں خود نہیں ہے اور خود کسی نیکی کو نیکی یا گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر آگے بڑھے گا کیسے؟ اسے خود احتسابی، اسے قرآن کا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمیں اپنی فکر نہیں، دوسروں کی فکر ہے، دوسرے کیا کھاتے ہیں، دوسرے کیا پیتے ہیں، دوسرے کون سی گاڑی خریدی، دوسرے مکان کیسا بنایا ہے، جانگ جانگ کے دیکھیں، اجی آج تو نئی گاڑی لے کے آ گئے، اجی تو آج یہ خرید کے لے آئے، اجی انہوں آج یہ کپڑے پہنے ہوئے۔ اپنی فکر کرو، دوسروں کی، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ جب اپنی فکر کریں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ اب انسان کے اندر جو ہے وہ یہ معاشرتی اصلاح و ارشاد پیدا ہونے لگے گا کہ جیسے ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرے گا، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس افراد کے مجموعے کا نام تو معاشرہ ہے، لیکن اگر آپ خود بے فکر ہو جائیں گے تو پھر ساتھ والا بھی بے فکر، وہ بھی بے فکر، سارا معاشرہ بے فکر ہو کر غافل ہو جائے گا۔ وہ واقعہ لکھا ہے نا، غالباً جہانگیر بادشاہ کا زمانہ تھا، اس نے کوئی کنواں بنوایا، بہت بڑا تالاب بنوایا، تو اس نے سوچا کہ اس کا افتتاح کرتے ہیں، اس پہ پانی بھرنے سے پہلے اس کا افتتاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد تالاب بنایا ہوگا اپنے نہانے کے لیے، جیسے بادشاہ لوگوں کے جو ہے وہ چونچلے نخرے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اس تالاب کا افتتاح ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہر آدمی رات کے اندھیرے میں آ کر ایک لوٹا یا ایک بالٹی دودھ کی اس کے اندر ڈالے، پورا دودھ سے جب بھر جائے گا، صبح کو پھر ہم دودھ غریبوں میں بانٹیں گے، تو گویا کہ افتتاح ہو گیا اس تالاب کا۔ اس کے بعد پانی سے دھو دھا کے پانی بھر کے اس پہ اپنا نہایا کریں گے، جیسے آج کے زمانے میں جیسے سوئمنگ پول جس کو بولتے ہیں۔ اب وہ تالاب بنا دیا، اعلان کر دیا کہ رات کے اندھیرے میں آ کے چپ کر کے ہر آدمی ایک لوٹا دودھ کا ڈالے۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب جب ہر آدمی رات کو آیا ہے تو اس ایک میں نے سوچا کہ یار سارے پورا ملک دودھ ڈال رہا ہے، میرے ایک کے پانی ڈالنے سے کیا ہے، وہ پانی کا لوٹا ڈال گیا۔ دوسرا آیا، انہوں نے سوچا کہ یار سارا ملک تو دودھ ڈالے گا، میرے ایک سے پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، وہ پانی کا لوٹا ڈال گیا۔ صبح جب دیکھا تو پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ وزیر کا یہ کیا ہوا، کیا دودھ کا اعلان نہیں تھا؟ کہ جی دودھ کا ہی اعلان تھا، تو پانی کہتے جی بادشاہ سلام، ہر بندہ یہ سوچ کے پانی کا لوٹا ڈال گیا کہ سب نے دودھ ڈالنا، میرے ایک پانی ڈالنے سے کیا ہوگا، یہ کر کے سارے پانی ڈال کے چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اپنا عمل درست کر لے تو باقی آٹومیٹکلی اللہ کی راہ میں سب درست ہوتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم جو ہے گویا کہ یہ سوچتے ہیں جی چھوڑیے سب لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اگر ہم نے ایک کر لیا تو کیا ہو گیا، نہیں، نتیجہ کیا ہوگا، پورا معاشرہ ہی گندا ہو جائے گا۔ جیسے وہ صبح کو پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا، یہی زندگی ہماری رہ گئی کہ ہم جو انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، چھوڑیں جی ہم کیا کریں، نہیں، آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ کہ قرآن کا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ میں نے اپنی فکر کی، آپ نے اپنی فکر کی، اس نے اپنی فکر کی، اس نے اپنی فکر، ہر بندے اپنی اپنی فکر کی، تو پورا معاشرہ فکر مند واقعہ بن گیا۔ سب کو فکر دنیا فکر آخر ایسی نصیب ہوئی کہ دنیا میں اللہ کی رضا مل گئی اور آخر میں جنت عطا ہو گئی۔ لیکن آج اس تصور سے جب ہم نکل گئے، نتیجہ کیا ہوا، وہ جیسے تالاب میں پورا پانی بھرا ہوا تھا، آج ہم یہ سوچا جی چھوڑیے سب یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ رویہ غلط ہے۔ قرآن کریم اس رویے پر تنبیہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہمیں ایمان والا مان رہا ہے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، عمل کو درست کرنا ہے، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ دوسرے کے ایمانوں کو جانچنے سے پہلے اپنے ایمان کو جانچو، میرا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، اپنے ایمان درست ہے نہیں، دوسرے کے ایمانوں کو جانچ کے کفر و شرک کے فتوے لگ رہے ہیں، دوسروں پہ جو فاسق اور فاجر کے فتوے لگ رہے ہیں، خود اپنی صورتحال کو دیکھا نہیں۔ اس لیے کہا اپنے آپ کی اپنی فکر کرو، اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم ہدایت پہ ہو، کیونکہ سب کو اللہ کے بعد لوٹ رہے ہیں اور اللہ خود ہی فیصلے کر دے گا۔ اس لیے آج سے یہ رویہ اپنا بنائیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم خود احتسابی، جہاں موقع مل جائے مراقبے میں بیٹھ کے خود اپنا سوچیں، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میرے اندر یہ بھی روحانی مرض ہے، میرے اندر یہ بھی روحانی مرض ہے، جو مستورات ہے، جو حضرات اس پر غور کریں، نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کی مدد نصرت کرنے لگیں گے کہ جب آپ کو اپنی فکر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے زیادہ پھر آپ کی فکر ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈالیں گے اور آپ کا قلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق اور دیوانہ بن جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی انشاءاللہ جو ہے مجلس ذکر ہوگی. مجلس ذکر سے پہلے میں جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ بنگلور کے اندر عائشہ خانم صاحبہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ سلسلہ پہلی دفعہ شروع ہوا. افتتاحی آج ان کا بیان ہے اور ماشاءاللہ مجھے اطلاع ہے کہ 100 مرتبہ سورہ یاسین کا ختم کیا گیا ہے اور مستورات جمع ہوئی. 100 مرتبہ سورہ یاسین پڑھا گیا ہے. اور ان کے جو ہے عائشہ خانم صاحبہ کے جو ہے شوہر سید امداد مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جو پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحوم سید امداد صاحب مرحوم کو پہنچائے اور پورا اجر ان کو نصیب ہو اور انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو عائشہ جو خانم صاحب کو صبر جمیل بھی نصیب فرمائے اور جو انہوں نے ماشاء اپنے گھر پہ اس کا نظم کیا ہے اس کو کامیاب اور کامران فرمائے. اور کسی بھی حوالے سے جن بھی مستورات میں جو تعاون و مدد کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اسی طرح میسور انڈیا کے اندر جو ہے عمران خان منیری نے اپنے گھر میں مستورات جمع کیے ہیں، ان کا یہ اجتماع بھی قبول و منظور فرمائے. اور عمران خان منیری کی جو مختلف نوعیت کی جو خدمات ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے. خاص طور پہ میسور کے اندر انہوں نے خانقاہ منیریہ یوسفیہ کا جو ہے وہ بنیاد رکھی اور ارادہ کیا ہے اور جذبہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانے سے وسائل مہیا فرمائے. اسی طریقے سے جو ہے نوگامہ سہارنپور میں بھی خانقاہ منیریہ یوسفیہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. ہر ہفتے لا الہ کی ضربیں لگ رہی ہیں اور ماشاءاللہ وہاں لنگر چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. حافظ عطاء الرحمن صاحب ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے وہاں کام کر رہے ہیں. اور اس لیے شاملی کے اندر ماشاءاللہ یہ خانقاہ کے افتتاح ہوا تو شاملی بھی ماشاءاللہ جو ہے خانقاہ منیریہ یوسفیہ ماشاءاللہ اس نے کام شروع کر دیا ہے. ماشاءاللہ جو ہے وہ مجلس ذکر ہو رہی ہے، لنگر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے جو ناظم ہیں ان کو بھی خوب برکتیں اور عافیت نصیب فرمائے. اور بھی دنیا بھر میں جہاں لوگوں نے ارادے کر رکھے ہیں اور جو خانقاہ منیریہ یوسفیہ بنانے کا نظم قائم کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمارا یہ ماہانہ جو درس کا سلسلہ اس کو جاری اور ساری رکھے. آمین یا رب العالمین. ابھی انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی. تمام حضرات و مستورات جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ قل هو اللہ قل هو اللہ اللہم صلی وسلم. دعا کیجیے اللہ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے. ان سب کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے. یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا
تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظرین حاضرین، یہ تصور باندھیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللهم طهر قلوبنا عن غيرك اللهم طهر قلوبنا وغيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك نور قلوبنا بنور معرفتك ابدا 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ اللہ یا اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے اور ہمارے ذکر کا قبول فرما لیجیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه ألف مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشہ ومداد کلماتہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما، گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ جو مومن گزر چکے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو دنیا سے مسلمان مومن گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کے والدین یا کوئی ایک دنیا سے ہو چکا ہے، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ظاہری باطنی مادی معنوی تمام بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری یہ ماہانہ مجلس ذکر کا قبول منظور فرما، ہماری اس اصلاحی بیانوں کا قبول منظور فرما، یا اللہ اس کا نیک بدلہ ہمیں نصیب فرما، دنیا آخر میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اس حوالے سے جن احباب نے جن مستورات نے جو بھی محنت کی ہے جو بھی حصہ ڈالا کاوش کی ہے، یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ خاص طور پہ کراچی میں یا سید عابد شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا صاحبہ، ان کی کاوش و محنت سے نوید گارڈن گلشن اقبال میں ہر مہینے اس کا نظم کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ جو ہے کھانے کا بھی نظم مستورات حضرات کے لیے ہوتا ہے۔ یا اللہ اس خاندان کے لیے اس کو عظیم صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ بشرا صاحبہ کو خوب جزائے خیر عطا فرما، عابد شاہ صاحب کو خوب برکت عطا فرما، خوب یا اللہ پورے گھرانے پر رحمت برکت نازل فرما، ان کے آل اولاد کو یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کے ظاہری باتیں تمام پریشانیوں دور فرما، ہر طرح کی خیر کی عافیت نصیب فرما۔ اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر میسور میں بنگلور کے اندر جن لوگوں نے نظم کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور دنیا بھر میں جو لوگ جو ہے جہاں بھی ہمیں سن رہے ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور جب پاکستان کے اور مختلف شہروں کے اندر جو احباب جو ہے 26 جولائی کے اس کے نظم کے اندر موجود تھے، آج بھی باقاعدہ جو ہے وہ رحم ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے سے شریک ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز مرادی پوری فرما، سب کی پریشانیوں دور فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ پستی سے بلندی عطا فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما، پریشانی سے عافیت نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور توفیل سے پوری امت مسلمہ کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کے اجتماعی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما، یا اللہ اسلام کا پرچم بلند فرما، نبی کے دین کو حاوی فرما، یا اللہ پورے عالم کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا